الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کا بسنے والا ہر انسان کامیاب زندگی گزارنے کی تمنا رکھتا ہے. جب یہ صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دن بھر کی نقل و حرکت کا ایک ہی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں شام کو گھر پر واپس لوٹوں تو میں کامیاب ہو کر جاؤں. ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے. اب انسان کو جو کامیابی ملتی ہے وہ دو طرح سے ملتی ہے. ایک کامیابی تو مال سے ملتی ہے اور ایک کامیابی انسان کو نیک اعمال سے ملتی ہے. لیکن ان دونوں سے ملنے والی کامیابی کے اندر ایک بنیادی فرق ہے کہ مال ہے، یہ جس طرح مال خود ایک عارضی شے ہے، ایک عارضی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اس سے ملنے والی کامیابی بھی فنا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے مال کی وجہ سے عزت اور کامیابی اٹھائی ہے، دنیا کے اندر ان کو ایک نہ ایک دن ذلت اٹھانی پڑی ہے کہ مال عارضی چیز ہے تو اس سے ملنے والی کامیابی بھی عارضی ہوگی، مال ختم ہونے والی چیز ہے تو اس سے ملنے والی کامیابی بھی ختم ہوگی. اور ایک کامیابی وہ ہے جو انسان کو نیک اعمال سے ملتی ہے. اور نیک اعمال کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ باقیات الصالحات میں سے ہے، یہ دائمی رہنے والے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان سے ملنے والی کامیابی بھی انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی دلائے گی، دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ نیک اعمال کو کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پڑے گی. علم کے بغیر انسان نیک عمل کر نہیں سکتا. علم جب تک نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، جب تک وضو کا صحیح طریقہ اس کو پتا نہیں وضو کر نہیں سکتا. حج کی فرضیت کا اس کو علم نہیں تو وہ حج نہیں کرے گا. زکوٰۃ کی فرضیت کا علم نہیں تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. اس لیے کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں، جب ان سے کہو کہ بھائی نماز تو پڑھو تو زبان سے کیا کہتے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہمیں. کئی سال گزر گئے، اب تک اللہ کا گھر نصیب نہیں ہوا، مسجد میں آئے نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو نماز کیسے پڑھے گی؟ کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو نماز کے فرائض پتا، کہ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی یہ چیزیں پتا ہو. کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو وضو کے فرائض پتا ہو، کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں ان کو پتا ہو. کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو حج کی فرضیت کا علم ہے کہ میرے پاس اتنا مال آ چکا، زندگی میں مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے. کہ جب تک علم نہیں ہے تو انسان نیک عمل کر نہیں سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کو کرنے کے لیے انسان کو علم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. بنیادی دین کی جو بنیادی اساسی جو چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے. اسی لیے ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور آ کر ان سے کہنے لگا، سائل تھا، آ کر ان سے کہنے لگا کہ میں مال حاصل کروں یا علم حاصل کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے
کہ علم کو کئی وجہ سے مال پر فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم جو ہے یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی میراث ہے، جبکہ مال جو ہے فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ دوسری چیز، علم جتنا بڑھے گا محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی، اور مال جتنا بڑھے گا تو حاسدین کی تعداد بڑھتے جائے گی۔ تیسری چیز کہ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ مال کی قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ علم کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ چوتھی چیز کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اے انسان تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی، لیکن علم ہے کہ وہ خود تیری حفاظت کرے گا۔ پھر بتایا کہ ایک اور چیز کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ تجھے ہر وقت مال کی چوری کا ڈر لگا رہے گا، ہر وقت تجھے مال کی چوری کا خدشہ لگا رہے گا کہ آج نہیں تو کل، اس لیے انسان مال کو سنبھال کر رکھتا ہے، تو ہر وقت تجھے جو ہے مال کی چوری کا خدشہ لگا رہے گا، لیکن علم یہ ہے کہ اس کی چوری کا تجھے کوئی خدشہ نہیں، وہ دولت اللہ پاک تیرے سینے کے اندر محفوظ رکھے گا، اسے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ تو نے قرآن کو حفظ کر لیا، وہ اللہ نے تیرے سینے کے اندر قرآن کو نقش کر دیا، تیرے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا، دنیا کا کوئی مائی کا لال تیرے قرآن کو تیرے سینے سے نکال نہیں سکتا۔ پھر کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مال کے بارے میں 2 سوال کرے گے، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ کمانے کا سوال علیحدہ اور لگانے کا بھی سوال علیحدہ، لیکن علم کے بارے میں ایک ہی سوال ہوگا کہ جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ پھر ایک عجیب بات کہی کہ ہاں، مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس مال کے ذریعے تو علم کو نہیں کما سکتا، مال کے ذریعے علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ مال کے ذریعے علم کما سکتے تو دنیا کے سارے تاجر عالم ہوتے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ تو علم کے ذریعے سے مال کو کما سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہی مال ہے کہ جس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فرعون نے تکبر کیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع آیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، یہ اللہ تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، یہ علم کی وجہ سے۔ تو علم کو مال پر کئی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے روٹی کا سوال کرتا ہے اور سامنے والا اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سوال کو پورا کرنے پر 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک تو مال کے کمانے والے کی مغفرت، اور دوسرا اس روٹی کو پکانے والے کی مغفرت، اور تیسرا اس روٹی کو اس سائل تک پہنچانے والے کی مغفرت کر دے۔ لیکن جب کوئی شخص، کوئی شاگرد، کوئی طالب علم اپنے استاد سے یا کوئی شخص کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ سامنے والا اس کو جواب دیتا ہے، اس سوال کے پوچھنے پر اور اس کے جواب دینے پر اللہ پاک 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک تو سوال پوچھنے والے کی مغفرت، اور ایک جواب دینے والے کی مغفرت، اور تیسرے وہ لوگ جو سوال اور جواب کرتے وقت اس کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کی مغفرت، اور چوتھے وہ تعاون کرنے والے کہ جن کے تعاون سے اور جن کی مدد سے یہ اللہ کے نیک بندے اس کام کو کر رہے ہیں، یہ عالم دین جس کام پہ لگے ہوئے ان تعاون کرنے والوں کی گھر بیٹھے بٹھائے اللہ پاک مغفرت کر دیتا ہے۔ تو علم دین کی جو ہے بہت فضیلت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتا یہ ناپاک جانور ہے، اگر یہ کسی چیز کو اپنا منہ لگا دے یا کسی چیز کے اندر اگر اپنا تھوک گرا دے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کتا ناپاک جانور ہے، اگر یہ اپنا تھوک کسی چیز میں گرا دے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی ناپاک کتا اگر کوئی انسان اس کو شکار کرنا سکھا دے، اس کو شکار کا علم دے دے، اور وہ کتا، وہ نجیس جانور، وہ ناپاک جانور اگر اس کے سکھائے ہوئے علم کے مطابق اگر کوئی کتا ناپاک جانور شکار کو پکڑ کر لاتا ہے اور اپنے شکاری کے سامنے جب اس کو رکھتا ہے، اس کے علم کے سیکھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی اتنی قدر ہے کہ اس ناپاک جانور کے پکڑے ہوئے لائے ہوئے جانور کو اللہ پاک اس کے لیے حلال کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے علم سیکھا شکار کا، شکار کا تم نے اس کو علم سکھایا۔ کتا ناپاک جانور، لیکن علم کے سیکھنے کی وجہ سے جب شکار کو پکڑ کر لایا اللہ پاک اس کو انسان کے لیے حلال کر دیتے۔ تو جب کتے جیسا ناپاک جانور اگر علم حاصل کر لے، اللہ کے یہاں اس کے علم کی اتنی قدر ہے، اگر انسان اپنے شوق اور محبت کی بنیاد پر اگر علم کو حاصل کر لے اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر ہوگی۔
اسی لیے کہا نا کہ جو شخص جب تک علم کی طلب میں رہتا ہے جنت اس کی طلب میں لگی رہتی ہے. اسی لیے علم کے اندر جو ہے اللہ پاک نے ایک طاقت رکھی ہے. علم کے اندر واقعی ایک طاقت ہے. دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو, اس کے اندر ایک طاقت ہے. دنیا کہتی ہے آج کے علم کے اندر ایک طاقت ہے. یہی علم ہے کہ دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ راستے کا جاننے والا, جس کو راستے کا علم ہو, اپنے لنگڑے گدھے کو بھی دھیرے دھیرے چلاتا چلاتا وہ منزل پر پہنچا دیتا ہے. لیکن جس کو راستے کا علم نہیں, اس کا گھوڑا تیز رفتار دوڑنے والا ہو, لیکن چونکہ راستے کا علم نہیں پھر بھی وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. کتنا بڑا فرق ہے کہ جس کو راستے کا علم ہوگا اپنے لنگڑے گدھے کو بھی دھیرے دھیرے لے کر منزل پر پہنچ جائے گا, اور جس کو راستے کا علم نہیں ہے اس کا تازہ دم گھوڑا بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. تو علم کے اندر جو ہے اللہ پاک نے ایک طاقت رکھی ہے, اور یہ دین کا علم, یہ قرآن اور حدیث کا علم جو آج ہم تک پہنچا ہے, میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس علم دین پہنچانے والے نیک بندوں کی قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنی بھوک کے قربان کیا, اپنی جذبات کو قربان کیا, اپنے راتوں کی نیند کو جنہوں نے قربان کر دیا. اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ صفہ, مسجد نبی کے باہر جو چبوترا ہے یہ صفہ, یہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے جہاں صحابہ کرام کی ایک مخصوص جماعت تھی, آ کر وہاں پر پڑ گئی تھی, نبی کے قدموں میں آ کر گر گئی تھی کہ ہم آئے ہیں بس اسی لیے کہ ہم دین کو سیکھیں گے. یہ سب سے پہلا مدرسہ کہ جن کے استاد محمد رسول اللہ اور جن کا سلیبس کتاب اللہ, اور یہ ایسی مقدس جماعت کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آسمان اور زمین نے ایسی جماعت اور ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت کو آج تک نہیں دیکھا کہ یہ جماعت اس صفہ کے چبوترے پر آ کر پڑی تھی. کیا مقصد تھا؟ جن کی نہ کوئی تجارت تھی, نہ کوئی مزدوری, نہ کوئی ملازمت, بس اپنے آپ کو اللہ کے نام پر دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا کہ ہم دین کو سیکھیں گے. انہی جماعت کے اندر گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نام ہم سب نے سنا ہوگا, ان کی روایت جو ہے احادیث کے اندر زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے اس جماعت کے اندر تھے. یمن سے سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ گئے اور صفہ کے چبوترے پر آ کر پڑ گئے. سن ہجری 7 کے اندر آئے تھے. وہ اپنے حالات بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کئی وقت کے فاقوں کی وجہ سے میں مسجد نبی کے اندر پڑا رہتا تھا, اور ایسے ہی پڑا رہتا تو لوگ مجھ کو جو ہے بے ہوش سمجھتے تھے. حالانکہ میں ہوش میں ہوتا تھا, لیکن لوگوں کے باتوں کا جواب دینے کی طاقت مجھ میں نہیں تھی تو لوگ مجھے بے ہوش سمجھتے تھے. اسی حالت کے اندر کئی مرتبہ صدیق اکبر نے مجھ کو دیکھا اور لے جا کر میرے کھانے پینے کا انتظام کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے, اور یہ کون سے راوی ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ, یہ وہ راوی ہے کہ ان کی روایت احادیث کی کتاب کے اندر سب سے زیادہ ہے. مکثرین فی الحدیث کے اندر ان کا نام ہے. مکثرین فی الحدیث کے اندر 4-5 لوگوں کا نام ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ جن کی روایت احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ ہے. 5000 سے زیادہ ازبر حدیثیں ان کو یاد تھی. پھر مدینہ کے وہ حضرات صحابہ کرام کہ جن کے پاس کچھ باغات تھے, کچھ زمینیں تھی, یا کوئی صحابی تجارت کرتا, کوئی مزدوری کرتا, یہ لوگ جو ہے چندہ کر کے پیسہ جمع کر کے ان اصحاب صفہ کے اوپر نچھاور کرتے تھے, اور اس طرح ان کا گزر بسر چلتا تھا. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت جابر کو ایک حدیث سنائی, اور حدیث سنانے کے بعد یہ کہا کہ یہ حدیث میں نے دمشق کے فلاں صحابی سے سنی ہے. سائل نے آ کر, اس شخص نے آ کر حضرت جابر سے یہ کہا کہ یہ حدیث میں نے دمشق کے فلاں صحابی سے سنی ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث حاصل کرنے کا شوق ان کے دل میں ابھرا. حضرت جابر نے یہ سوچا کہ یہ شخص نے آ کر یہ حدیث مجھے فلاں صحابی کے واسطے سے سنائی ہے, اب اس شخص کا واسطہ بیچ میں سے ختم ہو جائے اور ڈائریکٹ جا کر میں وہ صحابی سے حدیث حاصل کر لوں. بس اس حدیث کے حاصل کرنے کے شوق میں نکلے. 2 مہینے کا پورا عرصہ, 2 مہینے کا پورا سفر جو ہے ایک حدیث کے حاصل کرنے کے اندر لگا دیا. 1 مہینے کا سفر جانے میں اور 1 مہینے کا سفر آنے میں, ایک حدیث کے لیے, صرف ایک حدیث کے لیے. آج ہمارے سامنے ڈھیر ساری حدیث موجود ہے, لیکن ایک حدیث پر بھی صحیح معنی پر ہم سے عمل نہیں ہو رہا. وہاں ایک حدیث کے لیے اللہ کے نیک بندے اتنا لمبا سفر کر کے آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج کے ایام کے اندر میں مینا کے بازار کے اندر ٹہل رہا تھا, رمیے جمرات سے جو ہے فراغت ہو گئی تھی. تو کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھا جو ہے مجھ سے ملا. بوڑھے نے کچھ دیر مجھ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ نوجوان, تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میری دعوت قبول کر لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. اب ہوا یہ کہ وہ بوڑھا آدمی جو تھا وہ بھی بہت بے تکلف تھا,
اس کے بعد جو کچھ بھی تھا اس نے دسترخوان پر لا کر میرے سامنے حاضر کر دیا. چنانچہ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس کو میرے سامنے دسترخوان پر رکھ دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانے لگا. کھاتے کھاتے وہ بوڑھا آدمی مجھے کئی بار دیکھتے رہا. دیکھنے کے بعد پھر مجھے کہنے لگا اے نوجوان مجھے لگتا ہے کہ تو قریشی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں قریشی ہوں لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بڑا آدمی کہنے لگا کہ یہ قریشی جو ہے یہ دعوت دینے کے اندر بھی بے تکلف ہوتے اور دعوت قبول کرنے کے اندر بھی بے تکلف ہوتے. بہرحال اس طرح ان دونوں کے درمیان بات چیت چلتی رہی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ بوڑھا آدمی مدینہ المنورہ سے آیا ہے اور اس زمانے کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ اور حدیث کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے حدیث لکھوا رہے تھے. اس زمانے کے اندر وہ حدیث کا درس دیتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پوچھنا شروع کیا. تو وہ بوڑھا مجھے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنانے لگا. اس بوڑھے کو یوں محسوس ہوا کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بہت شوق سے سن رہا ہوں. تو اس بوڑھے نے مجھے کہا یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں تو میرا یہ خاکی رنگ کا اونٹ خالی ہے, ہم وہ اونٹ آپ کو دے دیتے ہیں, آپ اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ سکتے ہیں. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے کہ پہلے سے تو میں تیار ہی تھا جانے کے لیے, اب میں نے حامی بھر لی, اونٹ پر سوار ہو گیا, قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا, مدینہ منورہ سے نکلا ہوں. تو مدینہ سے مکہ المکرمہ جانے کے لیے مجھے 16 دن لگ گئے. اس 16 دن کے دوران میں نے 16 قرآن مجید مکمل کر لیے. اس پورے سفر میں 16 قرآن میں نے جو ہے مکمل کر لیے. کہاں جا رہے؟ صرف ایک اللہ والے کی ملاقات کے لیے جا رہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہمارا پورا قافلہ جب مسجد نبی کے اندر پہنچ گیا, مسجد نبی جب ہم پہنچے ہیں تو ہم نے وہاں نماز کے بعد دیکھا کہ ایک شخص ہے, اونچے قد کا ہے, ایک تہبت باندھا ہوا ہے, چادر اس کی لپیٹی ہوئی ہے. یہ شخص جو ہے بلند جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حدیث کا درس دینے لگا اور مجمع پورا کا پورا اس کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے. اب میں بھی جو ہے اس مجمع کے اندر شریک ہو گیا, ان طلباء کی جماعت میں جو ہے میں بھی شامل ہو گیا. اب طلباء تھے کہ ان کے پاس کاغذ تھا, قلم بھی ان کے پاس تھا, اس کے ذریعے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس وقت احادیث کا املا کروا رہے تھے, احادیث ان کو لکھوا رہے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اس کے اندر جو حدیث ہے اسی حدیث کا وہ جو ہے املا کروا رہے تھے. تو املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس درس کے اندر شریک ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ سارے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس تو کاغذ بھی تھا, قلم بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے ایک تنکے کو اٹھایا اور دل کے اندر یہ سوچا کہ یہ میری قلم ہے اور اپنی ہتھیلی کو سامنے رکھا اور سوچا کہ یہ میری کاپی ہے, اور پھر اس تنکے کو میں نے اپنی زبان سے لگایا اور سوچا کہ یہ میری سیاہی ہے. پھر اس کے ذریعے سے میں نے جو ہے اپنی ہتھیلی کے اوپر لکھنا شروع کیا. طلباء تھے وہ سارے کے سارے کاغذ پر لکھ رہے تھے اور یہ تنکے کے ذریعے ہتھیلی کے اوپر لکھ رہے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درس کے دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا اور انہوں نے اس درس کے اندر 127 حدیثیں لکھوائی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے شاگردوں کو 127 حدیثیں لکھوائی. پھر جب اگلی نماز کا وقت آیا مجمع برخاست ہو گیا, مجمع چھٹ گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چونکہ پورے مجمع کے اندر میں اکیلا ہی اجنبی تھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو مجمع کے برخاست ہونے کے بعد مجھے بلایا اور کہا کہ نوجوان کو اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں اجنبی ہوں. تو کہاں سے آیا؟ کہا میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں. کیا کر رہا تھا؟ کہا میں ہتھیلی کے اوپر لکھ رہا تھا. کیا لکھ رہا تھا؟ کہ یہ جو آپ حدیث لکھوا رہے تھے یہ لکھ رہا تھا. کہا لاؤ بتاؤ. اب جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہتھیلی آگے کی تو ظاہر سی بات ہے ہتھیلی کے اوپر تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو ایسے ہی جو ہے تنکے کو چلا رہے تھے. اب جب ہتھیلی آگے کی تو امام مالک نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کے پاس قلم تھا, کاغذ تھے, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن مجھے املا کی نسبت حاصل کرنا تھا. اس املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے میں نے تنکے کو اٹھایا اور اس کے ذریعے سے میں اپنے ہتھیلی کے اوپر لکھ رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کی اس بات کے اوپر ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میں تو ایک ظاہری مناسبت کے لیے اس تنکے کے ذریعے ہتھیلی کے اوپر ہاتھ پھرا رہا تھا. بات دراصل تو یہ ہے کہ ساری احادیث میں اپنے دل کے اندر محفوظ کر رہا تھا, اپنے دل کے اندر لکھ رہا تھا. امام مالک کہتے ہیں کہ اچھا تم نے حدیث سے دل کے اندر نقش کر لی, محفوظ کر لی, اچھا مجھے بھی ذرا علم ہو جائے, ایک دو حدیث مجھے سنا دو تاکہ میں بھی جان لوں. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک سے لے کر 127 پوری کی پوری حدیثیں بعینہ اسی ترتیب پر جس ترتیب پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھائی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی بیٹھک کے اندر سنا دی۔ اور وہ بھی صرف حدیث نہیں سنائی، پورا متن اور پوری سند۔ متن کہتے ہیں وہ بات جو اللہ کے نبی کہہ رہے، جو مضمون اللہ کے نبی نے کہا اس کو متن کہتے ہیں۔ اور سند کس کو کہتے ہیں؟ جو اس سے پہلے کہ یہ صحابی نے یہ صحابی سے سنا، یہ صحابی نے یہ صحابی سے سنا، پھر اس صحابی نے اللہ کے نبی سے سنا، یہ جو سلسلہ ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ پوری سند کے ساتھ، پوری متن کے ساتھ 127 حدیثیں پوری کی پوری اسی ترتیب کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ آج آپ میرے گھر پہ جو ہے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر گئے۔ گھر پر جانے کے بعد ان کی جو بچیاں تھی وہ حدیث کے حافظہ تھا، قرآن کی حافظہ تھی، وہ عالمہ تھی۔ اللہ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تو یہ پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اور عبارت پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا شاگرد جب کوئی عبارت کے اندر غلطی کرتا تو یہ پردے کے پیچھے سے لکڑی پر مار کر آواز دیتی تھی۔ امام مالک کو پتہ چل جاتا کہ پڑھنے والے نے کہیں غلطی کی۔ ایسا علم اللہ پاک نے ان کی بچیوں کو عطا فرمایا تھا۔ امام مالک نے گھر جا کر بتایا کہ آج ہمارے گھر پر ایک عالم آ رہے، بڑے دانا ہے اور بڑے دانشمند ہے، بڑے عقل مند ہیں، بڑا علم کا شوق وہ رکھتے ہیں۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کے ذریعے کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر بچھایا، مصلی بچھایا، پانی کا ایک لوٹا بھی رکھا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر تو اللہ والے ایسے تھے کہ جن کی تہجد بھی کبھی لاغا نہیں ہوتی تھی، رات بھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے۔ اب گھر والوں نے سارا اہتمام کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ امام مالک نے ان کو دسترخوان کے اوپر بٹھایا، جتنا کھانا رکھا ہوا تھا وہ سارا کے سارا کھانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے کھا گئے۔ پھر اس کے بعد لیٹ گئے۔ صبح ہوئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں چلے گئے۔ جب اشراق کا وقت ہوا، اشراق پڑھ کر یہ پھر امام مالک کے گھر پر واپس آ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہماری بچیوں کو آپ کے اوپر کچھ اعتراض واقع ہوئے، کچھ اشکال وارد ہوئے، وہ سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔ میری بچیاں کہہ رہی کہ ابو آپ تو کہہ رہے تھے کہ بڑے نیک انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ہم نے جو کھانا بنایا تھا وہ کھانا تو کئی لوگوں کے لیے کافی تھا اور یہ تو اکیلے ہی سبحان اللہ صاف کر گئے۔ اور پھر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بچیوں نے جو ہے بستر لگایا، مصلی بچھایا، پانی کا لوٹا بھر کر رکھا، لیکن جب صبح اٹھ کر دیکھا تو مصلی بھی جھوکا تو رکھا ہوا ہے، پانی کا لوٹا بھی جھوکا تو بھرا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر لوگ وضو کے لیے گھر سے ہی انتظام کر کے جاتے تھے، مسجد میں وضو کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ لیٹے تھے، صبح اٹھ کر چلے گئے، پانی جھوکا تو رکھا ہوا ہے، انہوں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، نماز پڑھی تو کیسی پڑھی؟ یہ سارے اعتراض جو ہماری بچیوں کو واقع ہوئے، آپ اس کے جواب دیجئے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے، کیا جواب دے رہے کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے کھانے کے لیے دسترخوان پر بٹھایا، کھانے میں اتنا نور تھا کہ کھانے کے ہر لقمے کے اوپر میرا سینہ مجھے نور سے بھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ ایسا حلال مال، ایسا پاکیزہ مال مجھے کبھی اپنی زندگی میں ملے کہ نہ ملے، اس لیے میں اس پورے کھانے کو اپنے بدن کا جز کیوں نہ بنا دوں، اس لیے میرے پورا کھانا کھا کر میں نے اس پورے کھانے کو اپنے بدن کا جز بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کہا کہ چونکہ اس کھانے کی وجہ سے میرے سینے میں اتنا نور اتر آیا تھا کہ جب میں سونے کے لیے بستر پر گیا تو میری تو نیند ہی چلی گئی، میری تو نیند ہی غائب ہو گئی۔ اب میں احادیث کے اوپر غور کرتا رہا۔ ایک حدیث میرے سامنے آئی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو کہ جس کا پرندہ مر گیا تھا، اللہ کے نبی نے پیار محبت سے اس کو کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تمہارے چھوٹے سے پرندے کا کیا ہوا؟ تو یہ حدیث جب میرے سامنے آئی تو میں اس حدیث کے اوپر غور کرتا رہا۔ میں نے پوری رات اس حدیث کے اوپر غور کر کے صرف اتنے الفاظ یعنی یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اتنے سے الفاظ سے میں نے 40 مسائل کو جو ہے میں نے مستنبط کر لیا۔ 40 مسائل میں نے اس سے نکالے کہ بچوں سے مخاطب کس انداز میں ہونا چاہیے، کنیت کیسی ہونی چاہیے، کہ اگر کسی کے دل کو نرم کرنا ہو تو کیسی بات کہنی چاہیے۔ تو پوری رات جو ہے میری اس حدیث کے اوپر غور کرتے ہوئے گزر گئی۔ چونکہ میرا وضو باقی تھا، میں صبح آپ کے ساتھ ہو لیا اور مسجد میں جا کر میں نے اسے اپنے اسی پرانے وضو کے ساتھ میں نے نماز ادا کی۔ تو یہ تھے ہمارے اللہ والے کہ اس قربانیوں کے ساتھ جو ہے میرے دوستوں یہ علم کا دین ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو پہنچایا۔ اس لیے ہماری زندگی میں یہ جذبہ ہو، یہ شوق ہو، اللہ پاک نے ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے، ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائے۔ دنیا کا علم بھی دینا ہے لیکن سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو دین کا عالم بنائے، قرآن کا حافظ بنائے۔ آج ہماری عمر ہو چکی، ہم مدرسے کے اندر نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم جس شعبے کے اندر ہیں اس شعبے کا مکمل علم ہمارے پاس ہو۔
ہم جس چیز کی تجارت کرتے ہیں اس تجارت کا علم ہمارے پاس ہو. اگر ملازمت کرتے ہیں جس کے ماتحت ہے اس کے ماتحتی کا علم، اس کے ملازمت کا علم بھی ہماری زندگی کے اندر ہو، تاکہ وہ پیسہ جو ہم حاصل کر رہے اللہ اس پورے پیسے کو ہمارے لیے حلال کر دے. جس چیز کا بھی علم ہو، جس شعبے کا علم ہو، وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. جو تجارت میں کرتا ہو اس تجارت کا علم ہو. ہم اپنی اولاد کو جو ہے عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، تاکہ قیامت کے دن اور دنیا کے اندر یہی اولاد ہمارے لیے ہم کو چمکانے کا ذریعہ بن جائے. تو قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکے اے اللہ میں نے اس کو نبی کی وراثت اس کی زندگی میں دی ہے. اللہ پوچھ لے اے میرے بندے کیا لایا ہے، تو ہم کہہ سکے اے اللہ میں اس عالم بعمل میرے اس بچے کو لایا ہوں، اے اللہ تو اس کے ذریعے سے میری نجات کر دے. اس لیے علم دین کی جو ہے بڑی فضیلت اللہ پاک نے رکھی ہے. جب تک بندہ جو ہے علم کی طلب میں لگا رہتا ہے تو جنت جو ہے اس کی طلب میں رہتی ہے، اور بڑے فضائل جو ہے اس کے. اللہ پاک کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.